बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म मेहरवी में आपसे जो बात होने जा रही है वो है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। इंसान के जिस्म में कितना पानी होता है, उसको कितना पानी पीना चाहिए और किस तरह से इस पानी से वो अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से, मसाइल से बचा सकता है। यानी अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, यानी हमने हर शय की ज़िंदगी पानी से रखी है। उस हवाले से भी हमें देखना है। और फिर आजकल चूँकि गर्मी है और गर्मी के इस मौसम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन होती है, कभी पखाने आते हैं, कभी उल्टियाँ आती हैं, कभी हैज़ा कॉलरा हो सकता है। और उसके अलावा भी गर्मी में पसीना बहुत आता है और पसीने की वजह से हमारे जिस्म में जो है वो नमकियात भी वेस्ट होते हैं और पानी जो है वो हमारा बुखारात बनकर जो है वो पसीने की शक्ल में जिस्म से खारिज भी होता है और गर्मी की वजह से अंदर हिद्दत की वजह से पानी उड़ता भी है, यानी कम भी होता है। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के वीडियो लेक्चर की जानब, जहाँ पे हम बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, उसकी इलामात और हम कैसे महसूस करेंगे कि दोस्तों हम पानी की कमी पे हैं या हमें पानी की कमी हो चुकी हुई है और देन हमें क्या करना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंसानी जिंदगी के लिए पानी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा पानी से बना है। हमारा जिस्म रोजाना सांस लेने, जिस्म के टेम्परेचर को कंट्रोल करने और फाजिल मादों के इखराज के लिए पानी को इस्तेमाल करता है। बज़ाहिर तो हम पानी को प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी का हमारे जिस्म या हमारा जो जिस्मानी निज़ाम है उसके दारोमदार को चलाने में निहायत ही अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि ये हमारे जिस्म में खाने को हज़म करने, जिस्मानी फंक्शंस को सही तरह चलाने, जिल्द की शिकस्त व रेख्त और फालतू मादों के खराज से यानी जिस्म से खारिज करने के लिए जैसे ज़रूरी काम सर अंजाम पानी देता है। हमारे जिस्म को सारा साल दिन में कई मरतबा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दोस्तों मौसम सरमा की निस्बत गर्मियों के मौसम में इंसानी जिस्म में पानी की ज़रूरत यकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है। जिसकी वजह यह है कि गर्मियों में ज़्यादा प्यास भी महसूस होती है। उसकी एक ख़ास वजह गर्मियों में पसीने का बहाव है, जिसके बायस हमारा जिस्म तो ठंडा हो जाता है मगर जिस्म में मौजूद पानी भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है और हमें पानी पीने के कुछ देर बाद ही दोबारा प्यास महसूस होने लगती है। अगर पानी की इस ज़रूरत को फ़ौरन पूरा ना किया जाए तो हम दोस्तों बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। पानी की कमी आई मीन टू से डिहाइड्रेशन के बायस सबसे पहले आप जिस बीमारी का शिकार होते हैं वो डिहाइड्रेशन होती है, यानी पानी की कमी। आम तौर पर इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार तब होता है जब आपके जिस्म से ज़रूरी मादे ज़्यादा मिकदार में खारिज हो जाएं। इन मादों में पोटाशियम और सोडियम की मिकदारें शामिल होती हैं जो कि पट्ठों और दिमाग के फंक्शंस को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। आम तौर पर हर उम्र के लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों बच्चों और बूढ़ों में इस बीमारी का असर काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों उम्रें ऐसी हैं जिसमें इंसान के जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत कम होती है। इसलिए बच्चों और बूढ़ों में होने वाली पानी की कमी को हरगिज़ नज़रअंदाज न करें। अगर इसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। बच्चों और बूढ़ों के साथ साथ ये बीमारी नौजवानों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। अक्सर औकात ये भी देखने में आया है कि बाज़ अफराद काम के दौरान पानी पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिसके बायस उनके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता पानी और अहम मादों की कमी होने लगती है और अचानक बढ़कर बहुत सी पेचीदा मसाइल जो हैं वो उनके जिस्म में पैदा कर देती है। लेकिन दोस्तों अगर इस बीमारी की शुरुआत में ही इसकी तशख़ीस करके इस पर काबू पा लिया जाए तो बाद में होने वाले पेचीदा मसाइल से बचाव भी हम सब के लिए मुमकिन हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको डिहाइड्रेशन की इलामात यानी उसके सिम्टोमेटोलॉजिकली जानना, इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, क्या ऐसी इलामात जो हैं वो हमारे अंदर पैदा होंगी
تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم پانی کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے کہ بہت زیادہ پیاس کا لگنا، نمبر 2 بھوک کا نہ لگنا، نمبر 3 کمزوری محسوس ہونا، نمبر 4 منہ، آنکھوں اور ہونٹوں کا بار بار خشک ہونا۔ نیکسٹ نمبر ہے پٹھوں میں کھچاؤ، اس کے بعد ہے تھکاوٹ محسوس ہونا، اس کے بعد ہے سر درد، اس کے بعد کا نمبر ہے کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یورین کی مقدار میں کمی یعنی پیشاب کم آتا ہے، اور پیٹ میں درد اور قے کا ہونا۔ یہ بھی دوستو علامات۔ ہمارا جسم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پانی کا 3/4 حصہ ہمارے پیے گئے پانی سے حاصل کرتا ہے، جبکہ 1/3 پانی ہماری کھائی گئی غذا سے لیتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں پانی کی 2% بھی کمی ہو جائے تو ہمارا جسم نڈھال ہونے لگتا ہے اور جسم کے کام کرنے کی طاقت کافی حد تک متاثر ہوتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کا مرض لاحق ہونے کی سب سے اہم تو وجہ پانی اور ضروری مادوں کی کمی کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن دوستو جسم میں پانی کی کمی کے وقوع پذیر ہونے کی بہت سی وجوہات اور اسباب ہو سکتے ہیں، جن کی بنا پر آپ کا جسم پانی کی کمی محسوس کرنے لگتا ہے۔ چند اہم وجوہات اور اسباب جو ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو ڈائریا، یعنی جس میں بار بار پخانے آتے ہیں اور زیادہ موشن، لوز موشن آتے ہیں، تو اس سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی اور اس سے ہونے والی اموات کی سب سے اہم وجہ ڈائریا ہے۔ اس بیماری کی حالت میں آپ کے جسم میں موجود سارا پانی ختم ہو جاتا ہے اور خاص طور پر بچے اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوستو ہے قے کرنا، الٹی آنا، بار بار الٹیاں آتی ہیں اور الٹی آنے کی وجہ سے بھی ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ بار بار قے ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم سے تمام سیال مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو مسلسل 4 یا 5 مرتبہ قے ہو جائے تو فوراً جو ہے آپ کو کسی ماہر طبیب سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بعض حالات میں یہ آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوستو ہے کہ بھلا آپ بتائیے گا، آپ بھی جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ پخانے زیادہ آئیں، ڈائریا ہو یا الٹیاں وومیٹنگ ہو تو اس میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی پانی کی کمی ہوتی ہے، اور وہ اب آپ نے بتانی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے آپ نے لوگ اپنے دوست گرد و نواح میں دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جن کو پسینہ زیادہ اور بہت زیادہ پسینہ کثرت کے ساتھ آتا ہے، تو ان میں بھی پانی کی کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا جسم ایک قدرتی کولنگ سسٹم جیسا کام کرتا ہے، جو بہت زیادہ گرمی ہونے پر جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جسم سے پانی کو پسینے کی صورت میں خارج کر دیتا ہے۔ اگر زیادہ دیر دھوپ میں گزارنے یا پھر مشقت کی وجہ سے آپ کے جسم سے پسینے کا بہت زیادہ اخراج ہو گیا ہے تو اس کے باعث آپ پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ایسے میں آپ بہت جلد پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہدایات جو آپ کو بتائی گئی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو خود کو کافی حد تک ہم پانی کی کمی سے بچا سکتے ہیں۔ اب دوستو آگے بات ڈی ہائیڈریشن کی، یعنی پانی کی کمی، اس کا علاج کیا ہے؟ تو دوستو دن اور رات کے وقت جتنا زیادہ ہو سکے پانی پیئیں، چاہے آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہو یا نہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ رات کو بیجا اور بہت زیادہ پانی بھی جو ہے وہ نہیں پینا چاہیے، اور رات کو اگر پیاس لگے، منہ خشک ہو بار بار اس طرح کا، تو آپ 1-2-4 گھونٹ تک گزارا کیجئے۔ گٹا گٹ رات کو گلاس نہیں پینے یا زیادہ پانی رات کو نہیں پینا، اس لیے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا سسٹم بھی ریسٹ پہ ہوتا ہے، بٹ ہمارے گردوں کو کام کرنا پڑتا ہے اور گردوں پہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے اور آگے چل کے گردے خراب ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک اور چیز کہ کولڈ ڈرنکس اور ان جیسے دوسرے مشروبات کا استعمال بہت کم کریں، یہ پیاس کو بڑھاتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس یہ کوئی مشروب نہیں ہے۔ بہت ساری کمپنیاں اس کے اوپر اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ سالانہ کماتی ہیں، اور ہم اپنے اندر پانی کی کمی، پیاس کی زیادتی اور اس کے ساتھ ہم اپنے پورے باڈی کے اینڈوکرائن سسٹم کو، ہارمونل فنکشن کو اور خاص طور پہ گردوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہے کہ ہمیشہ ہلکے رنگوں پر مبنی پتلے کپڑے جو ہے وہ بھی پہنیں۔ دوپہر کے وقت باہر جانے سے کوشش کریں گریز کریں۔ ورزش کے دوران وقفہ ضرور لیں، لیکن خیال رکھیں کہ پانی ہمیشہ ورزش ختم ہونے کے کچھ دیر بعد ہی پئیں۔ دھوپ میں کام کرنے سے گریز کریں، جتنا ہو سکے اپنا وقت سائے میں گزاریں۔
متلی اور موشن ہونے کی صورت میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ماہر طبیب معالج سے رابطہ کریں تاکہ جسم سے مزید پانی اور مادوں کا اخراج نہ ہونے پائے۔ تو دوستو یہ تھی بات آج کی ہماری کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی سے رکھی ہے۔ تو 70% ہمارا جسم میں کم از کم پانی جو ہے وہ ہوتا ہے، اور باقی جو پانی ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں سے جو ہے وہ وصول کرتا ہے ہمارا جسم جو ہے، لیکن زندگی پانی سے ہے۔ اس کی کمی یا بڑھاؤ، یعنی سم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کسی مریض کے پیٹ میں بھی پانی آ چکا ہوتا ہے تو وہاں بھی بے شمار مسائل ہیں، لیکن پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کے مطابق اگر پانی کی 2% بھی کمی باڈی میں ہو جائے تو بہت سارے دوستوں ہم مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اور دیکھتے رہیں مہروی ٹی وی اور اس کو شیئر کرتے رہیں۔ بزم مہروی میں انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کا طبیب، آپ کا معالج، آپ کا رہنما، آپ کو سمجھانا، آپ کو علم سکھانا، اور خاص طور پہ ہیلتھ ایجوکیشن اویئرنیس آپ تک پہنچانا، آپ کا خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔